سے پہلے تو مبارکبادیں دینی چاہیے. بہت مبارک دلہن آئی ہوئی ہیں یہاں علی کی اور بچے آئے ہوئے ہیں, تو ان کی سالگرہ کی بھی مبارک ہو اور شادی کی سالگرہ کی بھی مبارک. اللہ آپ کو سلامت رکھے, خیر رکھے. اور ہماری بچیاں آئی ہوئی ہیں اور ہر وہ تقریب جو بیٹی سے شروع ہو اس کی تو داد دینی چاہیے. اللہ کریم اور کیسی بابرکت موجودگی ہوتی ہے بچیوں کی, اگر سامنے ہوں بیٹھی ہوئی تو اچھا لگتا ہے بہت. اللہ آپ کو صاحب نصیب کرے. بات آج کی محفل میں بہت مزے کی گفتگو ہوئی اور بہت ہی ایسی باتیں آئیں سننے میں جس پر بہت بولنے کو جی چاہتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ علی صاحب نے بہت جم کے مضمون پڑھا اور بہت ہی اچھی باتوں کی نشاندہی کی, اور جو انہوں نے ان کے انگ کا تذکرہ کیا اور ان کے رنگ کا تذکرہ کیا وہ بہت ہی بنیادی بات ہے ان کے سلسلے کی. اور یعنی میں بھولنے لگا ہوں تو قبل اس کے کہ میں حملہ کرنا بھول جاؤں تو پہلا بار تو میں کرتا چلوں. اس لیے کہ جو بات دیکھیے, جب آپ کسی حید کی پابندی کرتے ہیں, جب آپ کسی حید میں لکھتے ہیں تو آپ اس کے اصول و ضوابط کو تسلیم کرتے ہیں, تب آپ لکھتے ہیں. آپ مثنوی لکھتے ہیں, اگر آپ رباعی لکھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سے ارکان ہیں کہ جو رباعی کے لیے جن کی اجازت ہے اور آپ اس میں نظم فرماتے ہیں. اور کوئی فرض کیجیے کہ آپ قصیدہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو جو اس کے اہم عناصر ہیں اس کو ایک نظر رکھتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے کہ جو اب جیسے مجید ابجد ہیں ان کو تو یہ حق حاصل ہے شاید اس لیے کہ وہ تو اگر کسی بھی چیز کو کہہ دیں, بے وزن چیز کو بھی اگر یہ کہہ دیں کہ یہ ہے تو بس مان لینا چاہیے اور اپنے آپ سے کہہ دینا چاہیے کہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے, ورنہ مجید نے تو صحیح بات کہی ہوگی. ایک بات. لیکن دوسری بات یہ کہ جسی طرف اشارہ کیا یہ اس بحر میں ہوتا ہے. یعنی میں آپ سے گزارش کروں کہ میں خود کیونکہ مجھے عروج نہیں آتا, میں تھوڑی بہت موسیقی کی بھی مجھے کوئی شعور نہیں ہے, مگر میں گن لیتا ہوں ماترائیں وغیرہ گن کر اور اندر کر لیتا ہوں اور اس کا حساب کر لیتا ہوں. تو یہ یعنی اس میں یہ بھی انہوں نے بھی یہ کیا ہوا ہوگا. میں تو ظاہر ہے کہ علی سے میں ان کو میرے چھوٹے بھائیوں کی بچوں کی طرح ہیں, ہم نے بہت ساتھ کام کیا ہوا ہے. اور جب ان کا پہلا مجموعہ آیا تھا براب نیل تو سمجھیے وہ یہ پاکستان ٹی وی کے بہت شروع کے لوگوں میں ہیں, اور یہ وہاں میں وہاں کام کرتا تھا اور یہ وہاں میری امانت کے طور پر آئے تھے لاہور سے. اور اس وقت کراچی کی ہم لوگ 4-5 آدمی تھے, جس میں سے سب سے کم شعر میں کہتا تھا اور سب سے زیادہ شعر وحید العلیم کہتا تھا. اور حلیم ماں تھے اور ایک بہت ہی خراب شاعر تھے شبی پردیسی ان کا نام تھا, اور ایک اچھے شاعر تھے قمر صدیقی, وہ بھی وہاں تھے. تاجدار عابد ادھر تھا اور ایوب خاور ادھر تھا اور علی ادھر تھا, اور سلیم کوثر تو میرے ساتھی تھے. تو یہ سب لوگ تھے اور یہ مجھے سویرے سے شام تک دفتر کے کوئی کام نہیں کرنے دیتے تھے. اس لیے کہ میں تو وقت سے 9 بجے کے قریب دفتر پہنچ جاتا تھا اور ان میں سے ایک آدمی آتا جاتا تھا اور چائے پیتا جاتا تھا اور اپنی نظریہ سناتا جاتا تھا, اپنے کام پہ جاتا تھا. تو پہلے جو علی کی چیزیں تھیں وہ مجھے سننے کا اتفاق ہوتا تھا. اچھا یہ اس وقت بھی اتنے ہی شرمیلے تھے, کم سے کم بہت بات کم کرتے تھے, کم از کم میرے سامنے تو میں نے ان کو زیادہ بات کرتے نہیں دیکھا. اور ظاہر ہے اس دن سے اور آج تک اب ہم
ہماری اتنی عمر آئی ہم نے کبھی ان کو کسی کے بارے میں گفتگو کرتے نہیں سنا، کوئی حرف ناملائم سے کسی کو یاد کرتے نہیں سنا، اور کوئی ناشائستہ بات کرتے نہیں دیکھا، کسی کی نیوز کرتے نہیں پایا، اور ہر ایک کے دکھ درد میں شریک دیکھا ہمیشہ۔ اور ہم جب آئے یہاں تو یہ ٹی وی سے ابھی ریٹائر نہیں ہوئے تھے اور کام کر رہے تھے، اور ہمارے جو ساتھ کے لڑکے تھے وہ پہلی دفعہ پنجابی کے بہت سے لفظ استعمال کرنے شروع کیے، اور عید اچھا بہت جیسے کہا گیا ہمیں تو ان کا بے حد، جیسے وہی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی سر میں ہیں بہت، اور یہ باقاعدہ گاتے ہیں، یعنی اپنا گیت جو ہے اس نے بے شمار گیت ایسے لکھے ہیں جو یعنی موسیقی پہ لکھے جاتے ہیں۔ یہ جو اصل میں آپ نے کوئی گیت لکھ دیا، ہم نے کوئی غزل لکھی ہے وہ گا دی گئی، وہ ایک اور بات ہوتی، مگر جو گیت دھن پہ لکھے جاتے ہیں اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی جگہ آ گئی، اب وہ چھوٹی سی جگہ ہے اور اس کے بارے میں کوئی لفظ رکھنا ہے، وہ باہر ہو جاتا ہے، کوئی کبھی اس کا قصہ اگر یہاں اشفاق بیٹھے ہوئے حفیظ جالندھری نے جب ہمارا بن رہا تھا ترانہ، تو اس میں انہیں جو مشکلات درپیش تھی ترانے کے لفظ بٹھانے میں، اس لیے کہ پہلے سے اس کی دھن تیار تھی اور اس پہ سب نے کوئی سمجھیے بے شمار لوگوں نے، میں تعداد کیا میں عرض کروں، وہ کیسے کیسے بڑے لوگ تھے اور انہوں نے گیت لکھے، یعنی قومی نغمے کے طور پہ بھیجے، مگر جو کمیٹی تھی اس نے یعنی بخاری صاحب کا جو یعنی حفیظ جالندھری صاحب کا، اور کیونکہ میں نے اس نے علی نے بھی کام کیا ہے میرے ساتھ، حفیظ جالندھری کو ایک زمانے میں ہمیں کراچی ٹی وی بھیجا گیا کہ ان سے آپ گیت لکھوائیے۔ اچھا وہ ضدی بہت آدمی تھے، اور میں کیونکہ اس شعبے کا کو دیکھتا تھا تو مجھ سے کہا گیا کہ ان سے گیت لکھوائے، تو وہ مجھ سے کہیں گے نہیں میں تو موسیقی گھر پہ بیٹھ کر ترتیب دوں گا، اب آپ گھر آ جائیے۔ اچھا روز ہمیں ان کے گھر جانا ہوتا تھا، اور وہ بہت ہی مشکل آدمی تھے، میں نے بہت ہی آسان آدمی بھی دیکھے شاعروں میں، اور مشکل آدمی بھی دیکھے، جیسے فیض صاحب تھے ان سے جو آپ کہیے وہ کہتے ٹھیک ہے، کوئی چیز ان سے جو چیز آپ کہیے بس وہی نہیں کرنی انہیں، بہت مشکل آدمی۔ اچھا موسیقی کو وہ جانتے تھے اور بے حد شیر گویا خود اچھی، یعنی باقاعدہ رچتے تھے، اور ہمارے یہاں کام کرتے تھے، ہمارے تو بہت ہی وہ بزرگ دوستوں میں تھے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا، استاد عاشق علی خان، تو وہ ہمارے یہاں کل وقتی کراچی ٹی وی میں وابستہ تھے، تو وہاں ہر وقت اسد محمد خان اور نگار صاحب بھائی یہ جو گیت لکھنے والے لوگ تھے، یہ سب وہاں صحبہ اختر، رئیس فروغ، ہاں علی صاحب، یہ سب جو لوگ تھے یہ جو گیت لکھتے تھے، تو بحثیں ہوتی رہتی تھی۔ ابھی جو ہے میری ظہیر نے کیا ہے وہ اپنا ہم مصطفی ہیں، وہ کس قدر مشکل ہے، آپ کو بظاہر آپ کو وہ نظر آتا ہے کہ ہم مصطفی ہیں، وہاں کس قدر مشکل اس کی دھونا، یہ وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے جو اس سے گزرے ہوئے، تو بہت ہی ان کو پتا ہے۔ ایسا وہ ہے جو پروز آرڈر میں ہے، اور اس کی مثال دیتے ہیں کہ دل نادا تجھے ہوا کیا ہے۔ اب اس کو 5 طریقے سے لکھ سکتے ہیں، دل نادا تجھے ہوا کیا ہے، اس کو 5 طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ ہے ہوا کیا تجھے دل نادا، کیا ہوا ہے تجھے دل نادا، تجھے ہے کیا ہوا دل نادا، دل نادا تجھے ہوا کیا ہے۔ تو غالب نے جو بہترین ترتیب تھی ان لفظوں کی وہ پروز آرڈر میں تھی، وہ اس نے لکھ دی۔ تو اب یہ تخلیقی آدمی پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ پروز آرڈر میں لکھ بھی رہا ہے اور اچھا بھی لکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ ایک اصول ہے، یہ بھی ایک اصول ہے کہ پروز آرڈر میں لکھنا مشکل ہے وہاں، اس لیے کہ بہت سی چیزیں آپ کو سہارا دیتی ہیں، کچھ لفظات نکال دیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں۔
اس کا ایک اور ہی لفظ بناتے ہیں اور مشکل لفظ لکھ دیتے ہیں، بہت سے ابھی پڑھے گئے۔ ابھی جو مشکل لفظ وہ ہے جو آپ کے لیے مشکل ہے۔ ہمارے ذوالفقار بخاری صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب یہ کہنے کی بات نہیں ہے کہ بھئی کیا ہے یہ جو کہ پوروی پاکستان ہمارا شروع ہوا نا پچھمی پاکستان، تو کہتے ہیں مشکل وہ ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا اگر آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا تو پھر کیا کرے آدمی؟ اب آپ کی سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آ رہی، کوئی قوم کی سمجھ میں سیدھا اردو کا فقرہ نہیں آ رہا، تو آپ ابھی دیکھیے، میں نے جب میں مقررہ سے وابستہ تھا تو میں نے ایک فرنگ تلفظ وہاں مرتب ہوئی اور حقی صاحب کی، وہ میں نے تمام لوگوں میں اب عوام کو مؤنث لکھا جانے لگا۔ علی میں یہ مضمون باندھا بے نیازیوں کی خیر، ظاہر ہے وہ لوگ یاد آتے جن کے ساتھ آپ نے زندگی کے 10 سال 5 سال 20 سال 25 سال گزارے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ نہ ہو اور آپ کو یاد نہ آئے؟ ہوں گے ایسے لوگ، یعنی میں ممکن ہے ہوں گے، یعنی ایسے ہوتے ہوں گے، لیکن مجھے نہیں نظر آتا، تو مجھے بڑا قلق ہوا، یعنی اس قدر تکلیف سے اس نے شعر لکھا ہوا ہے۔ اچھا بالکل اسی طریقے سے جو اختر عثمان والی جو غزل ہے جس میں اس کا جنید کا بھی تذکرہ ہے اور جب اس کا جہانگیر کا تذکرہ ہے، جب وہ میں نے پڑھی تو میں نے کہا کہ ممکن ہے کہ یہی لوگ تقریب میں تشریف نہ لائیں، اس لیے کہ ان کی عظمت کا تقاضا ہے کہ یہ لوگ نہ آئیں۔ اب اگر ان کا غلطیوں میں تذکرہ ہونے لگا اب تو یہ بڑے لوگ ہو گئے، اب اس کو تقریبوں میں نہیں آنا چاہیے، مگر انہوں نے ان کا ذکر کیا، بہت محبت سے ذکر کیا۔ اچھا یہ ہمیرا ایک لفظ ڈھونڈ گئی تھی اور انہوں نے اس کو بہت اچھا، کیونکہ یہ استاد ہیں تو ان لوگوں کو یہ تربیت ہوتی ہے کہ یہ متبادل الفاظ سے اپنا مفہوم ادا کر دیں بہتر طریقے سے، وہ انہوں نے ادا کیا۔ ایک یہ جو استہزاء ہے اس کی بھی بڑی جگہ ہے ادب میں۔ اگر اساتذہ کے یہاں آپ جائیے تو آپ کو بہت نظر آئے گا، غالب کی یہاں دیکھیے گا کہ آپ شوقی اس کی جو ہے وہ بعض اوقات ایسی ہے، میر کے یہاں تو بہت ہی ہے، سودا کے یہاں بے شمار ہے۔ اگر آپ شعر پڑھنا شروع کریں تو آپ پڑھتے چلے جائیں گے بہت، اور یعنی وہ مزاحیہ شعر نہیں ہے مگر وہ لطف کے شعر ہیں اور استہزاء کے شعر ہیں۔ انہوں نے جن لوگوں کا مذاق اڑانے کی ایک شائستہ کوشش کی ہے انہیں آپ پہچان سکتے اور بہت ہی آسانی سے وہ مجھ سے پہچان سکتے۔ سب سے جو اہم بات ان کی شاعری کی ہے کہ یہ چھٹا مجموعہ ان کا ہے۔ ایک تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہم شعر کیوں کہتے ہیں، یعنی میرے بارے میں جب اس پہ حملہ آور ہوتا ہے کوئی تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے بہت کم لکھا، تو اب مجھے تھی میری اوقات تھی وہ میں لکھ دیا۔ اچھا اتنا میں لکھ سکتا تھا جتنا میں لکھ سکتا تھا، اچھا اگر میں لکھ سکتا ہوتا، اگر میری توفیق ہوتی تو میں لکھتا نہیں، یہ مجھے کیا ہے کہ میں نہ لکھوں، لیکن جو لوگ لکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہے، ان کو اللہ نے عطا کیا ہے، وہ لکھ رہے ہیں۔ جو لوگ نہیں لکھ رہے ہیں وہ کیا کریں، ہم سے نہیں لکھا جا رہا، ہم نہیں لکھ رہے۔ اچھا لیکن اگر کوئی آدمی لکھ رہا ہے تو اس کو ایک بات کا خیال، منی نیازی سے کسی نے پوچھا کہ کوئی آپ نے 50 سال سے کچھ نیا نہیں لکھا، تو اس نے کہا کہ غالب نے 150 سال سے نیا نہیں لکھا۔ یہ کیا بات ہے؟ اگر دیکھنے کی بات یہ ہوتی کہ چاہے آپ نے کم لکھا ہے اور خراب لکھا ہے تو وہ بھی خراب بات ہے، یعنی کم لکھنا جو ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کو بہت اچھے جائے، مگر محبوب خدا نے کم لکھا ہے اور اچھا لکھا ہے، رئیس فروغ جان نے کم لکھا ہے، یعنی جو اس نے خود چھاپا وہ تو ایک مجموعہ اس نے شاید اپنی زندگی میں چھاپا، 60 برس سے تجاوز ضرور کر گئی تھی، مگر مختلف لکھنا اور
علی کے مجموعوں میں 6 مجموعے ہیں، اگر آپ 6 مجموعے ایک کے بعد ایک پڑھیے، ایک کے بعد ایک پڑھیے، تو یہ مجموعے مختلف ہوتے جاتے ہیں، اور پہلے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا چلا جاتا، اور یہ جو رائگانی ہے یہ ایک بالکل مختلف ذائقے کا اچھا یہ ہوتا ہے، جو یہ جو اللہ ان کی عمر دے اور سلامتی سے رکھے۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جو فرض کیجیے 70 برس جن کی عمر تجاوز کر گئی، ان کے پاس اگر ہمارے بچوں نے، میں نے کسی تقریب میں کہا تھا کہ ہمارے بچوں نے فہرست بنائی ہوئی ہے مرنے والوں کی، تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جی ابو یوسی انکل کا جب انتقال ہوا تھا تو وہ 96 برس کے تھے، اچھا کہ ابو یا مفتی انکل کا جب انتقال ہوا تھا تو وہ 1 برس کے تھے، اچھا، اور یاور بھائی جو ہے یاور بھائی صاحب وہ 103 برس کے ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹے پروین آنٹی کا تو جلدی انتقال ہوتا کیونکہ فرض ہے کہ اچھا، مگر ہماری خواہش ہوتی، آرزو ہوتی، اپنے بچوں کو دیکھ کے ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہمارے سامنے جب ہم جائیں تو یہ ہمیں، اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ موجودہ شاعر جو ہیں وہ اپنے ہم سفروں کے جنازوں کو کاندھے دیں گے کہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ اب میں نے بے اعتنائی دیکھی ہے بعض جنازوں میں، بعض بزرگوں کی غیر موجودگی تکلیف پہنچاتی، اس لیے کہ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہ بھی جو ہیں یہ شاید میں ابھی پچھلے برس کسی تقریب میں گیا تھا کسی دوسرے شہر میں، وہاں ایک نوجوان آیا، اس نے ایک شعر پڑھا کہ جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے ایسا لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے۔ تو اچھا جب وہ شعر سنا تو بڑی لوگوں نے داد دی، تو میرے تو بالکل، میں تو جسے اچھا میں تو بالکل سچی بات یہ کہ، اور اس کو میں اپنی زندگی کی دلیل سمجھتا ہوں، اگر کوئی اچھا مصرع مجھ کو ڈسٹرب کرتا ہے، اگر مجھے رلاتا نہیں ہے، اگر مجھے بے چین نہیں کرتا، تو میں ایسے شعر پہ لعنت تو نہیں بھیج سکتا لیکن خاموشی تو میں اختیار کر ہی سکتا ہوں۔ تو مطلب ایسے شعر جس پہ اس نے بہت سے شعر لکھے، ابھی علی نے بہت عمدہ شعر پڑھے، اور آج کے محفل میں تو یعنی میں سچی بات یہ کہ شیر علی نے اور جنید نے اور حمیرہ نے بہت اچھی گفتگو کی۔ یوسف کو یہی، یوسف نے ایک آدھ بات کہی جس کا ذکر ہونا چاہیے، یہ کلمیہ ہے، ساری دنیا میں ہے، بے اعتنائی جو ہے یہ اس کا موضوع اس وقت، اس کا موقع نہیں ہے، محل نہیں ہے، مگر ادب ساری دنیا میں مارجنلائز ہو گیا بالکل۔ کتابوں کی دکانیں میری ایک ترجیح ہے، میں جاتا ہوں کسی دوسرے ملک میں تو میں ان کی کتابوں کی دکانوں پر جاتا تھا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ فوائد میں اور ہیچرز میں، ریگارنس میں، اور جہاں ڈیلنس میں، مارکرز میں، بارنز اینڈ نوبل، جہاں آپ جائیے، پہلے میں دیکھتا تھا کہ پہلے فلور پر لٹریچر انہوں نے شوکیس کیا ہوتا تھا، پھر یہ ہوا کہ پیچھے چلا گیا اور اب نیچے چلا گیا، گراؤنڈ فلور پر ایک ایک شیلف رکھی ہوئی ہے بس۔ تو ساری دنیا میں جو لٹریچر ہے، اچھا اب آپ کہیں گے کہ یعنی ہم شاید یہ کہیں گے، میں اس لیے کہ یہ وہ پرو سوشل میڈیا آدمی ہے نا، تو اس لیے نہیں کہیں گے کہ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ تو انٹرنیٹ پہ سب پڑھ رہے ہیں کتابیں۔ اچھا بھائی، میں تو انٹرنیٹ پہ کوئی خط بھی نہیں پڑھ سکتا، کوئی چیز مجھے آتی ہے موبائل پہ، میں اپنے ساتھی سے کہتا ہوں یار اس کو پرنٹ کرانا، میں خود سے اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو مجھے نہیں معلوم کتنی کتابیں انٹرنیٹ پہ پڑھی جا رہی، میں نہیں پڑھ سکتا۔ کتاب کو میں سراہنے رکھ کے پڑھنا چاہتا ہوں، میز پر لیٹ کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ شاعری کی کتاب میں، آپ یقین کیجیے گا شاعری کی اچھی کتاب آتی ہے کہ بھائی وحید کا مجموعہ آیا ہے تو میں پہلے نہاؤں گا، کپڑے بدلوں گا، خوشبو لگاؤں گا اور پھر پڑھوں گا۔ شعر کی کتاب بھی آپ رات کے کپڑوں میں پڑھیں تو اس پہ لعنت ہے۔ تو میں تو ان کی کتاب آئی تو میں نے رات کو، انہوں نے مجھ کو عذرائے کرم
2 کتابیں تھی، تو میں نے ایک اپنے سراہنے رکھی، ایک ادھر رکھی، اور میں نے رات کو ان کی کتاب پڑھی. اچھا اگر فرض کیجئے کہ یہ تکلیف پہنچاتی ہے بات کہ فرض کیجئے جنید نے یہ بات کسی شعر میں لکھی ہوئی ہو کہ میں اکیلا ہو گیا ہوں اور میں یہ ہو گیا ہوں، تو مجھے تو تکلیف ہوگی نا. یعنی اگر اس عمر میں رائگانی کا احساس اگر کسی کو ہے، اور یہ رائگانی جو ہے جس کو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان اور شاعر لکھنے پڑھنے والے افسانہ لکھتے ہیں، ناول لکھتے ہیں، ایجوکیشن جو ہے وہ 20th سینچری کا سب سے بڑا ایشو ہے، سب سے بڑا ایشو ہے، یعنی باقاعدہ ایشو ہے. اور یعنی ہمارے یہاں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کا سبب بھی بتا سکتے ہیں. لیکن ویسٹ میں سب سے زیادہ جو ڈسپیئر ہے، فرسٹریشن ہے، سوسائڈ ہے، یہ سب انٹرلنکڈ ہے اور یہ سب ایک ساتھ پڑھائے جاتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ایشو ایلینیشن جو ہے یہ سب سے بڑا ایشو ہے، اور یہ منتشر ہو گیا، انسان تقسیم ہو گیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا. ہم الہام کرتے ہیں کہ کیا اس کو فجور ہے اور کیا تقویٰ ہے، اور جس نے تقوی کو اختیار کیا اس نے فلاح پائی، اور جس نے دوسرا راستہ اختیار کیا من دسّاها، ہم اس کو بکھیر دیتے ہیں، ہم اس کو بکھیر دیتے ہیں. یہ جو انتشار ہے، یہ بکھراؤ ہے، یہ تقوی کی، اور تقوی سے مراد نیکی کی، آپ آسانی کے لیے کہہ لیجیے خیر کی طرف اور تقوی کے راستے میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو رائگانی کا احساس ہے، اور وہ ایک عالمی سطح کی رائگانی ہے. دوسری یعنی یہ پاکستان کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، ان کا المیہ مجھ سے زیادہ ہے. میرا المیہ یہ ہے کہ میرے بعد پاکستان وجود میں آیا تو مجھ کو جتنی تکلیف ان کو پہنچ رہی ہے، اس لیے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو پاکستان جس کے لیے بنایا گیا تھا، جس کی قائم کیا گیا تھا، آیا وہ اچھا یہ بھی آپ کہتے جائیے کہ آئیڈیالوجی اور یوٹوپیا اور تو میں فلسفیانہ مشرافیوں میں اور یہ کہتے رہیے اور وغیرہ. گراؤنڈ ریئلٹی تو یہی ہے. اچھا کوئی چیز کرکٹر تو کوئی اندھیرے سے آ کر کوئی اچھا بالر ہو سکتا ہے اور کرکٹر ہو سکتا ہے. ارے صاحب شاعر اگر ابھی آپ کے سامنے نہیں ہے کوئی تو اگلے 10 برسوں میں اقبال نہیں ہو سکتا. یعنی شاعر اگر ابھی نہیں ہے آپ کے سامنے تو آنے والے 10 برسوں میں کوئی راشد نہیں ہو سکتا. آنے والے 10 برسوں میں کوئی آدمی قائد اعظم نہیں ہو سکتا. اگر ابھی کوئی لیڈر نہیں ہے تو آنے والے 10 برسوں میں یہ زمین، یہ معاشرہ، یہ ہوا کوئی نیا آدمی تھرو نہیں کرے گی. تو پھر کیا کریں؟ پھر یہ کریں جو یہ کر رہے ہیں، ان کو رائگانی کا احساس ہے. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے نوجوان ہیں کہ جن کو اپنی رائگانی کا احساس ہے، وگرنہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو رائگانی کا احساس نہیں ہے، اور جن کو احساس ضیاء نہیں ہے، جن کو یہ خیال نہیں ہے کہ ہمارے راستے جو ہیں وہ بہت خراب ہو گئے. اور یہ راستے کسی ایک شخص نے نہیں خراب کیے، کسی ایک ادارے نے نہیں خراب کیا. صرف ہم لکھنے پڑھنے والوں پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے. ہم تو جو اپنے حصے کا کام ہے وہ کر رہے ہیں. شاید ہم نے زیادہ بہتر کیا ہے. یعنی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پوری زندگی انہوں نے میڈیا میں گزاری ہے. ان کے سامنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے لکھنے پڑھنے والوں نے صحافیوں سے، سیاستدانوں سے، فوجیوں سے، سول سرونٹ سے زیادہ کام کیا. ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اب ہم نے اپنا کام کر دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. ہم تو لکھتے رہیں گے. ہماری مجبوری ہے کہ ہم لکھیں گے. ہم کچھ اور کر نہیں سکتے. ہمیں ایک ہی کام آتا ہے اور ہمارا یہ وظیفہ
परवरदिगार आलम ने हमें खल्क किया लिखने के लिए, तो हम लिखेंगे और इस कौम के लिए लिखेंगे, अपने नज़रिए के लिए लिखेंगे, अपने वतन के लिए लिखेंगे और दुनिया भर के इंसानों के लिए लिखेंगे। ये दायरे हैं, ये मुतसादिम नहीं है, बिल्कुल गलत फहमी नहीं करनी चाहिए। ये खल्त मजहब मबहस नहीं होता। जब हम ये कहते हैं कि दुनिया को अच्छी जगह होनी चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम अपने वतन को सरफ नज़र कर रहे हैं। अब एक इख्तिलाफी बात मैं इनसे कहूँ कि कोई आदमी मेरा दागिस्तान है, मेरा दागिस्तान अगर रसूल अल्लाह ने लिखा है तो हमें अप्रिशिएट तो कर ही लेना चाहिए। उसकी जो शेरी और उसकी जो, हम भी अपने दागिस्तान की हिफाजत करें, हम अपने दागिस्तान की हिफाजत करें और उनके दागिस्तान को की भी हिफाजत करें। अल्लाह ताला उनके दागिस्तान को भी सलामत रखे, उनके लोगों को भी सलामत रखे, सारे मुल्कों को सलामत रखे, इंसानों को सलामत रखे और इंसानों को सरबलंद होकर चलने का मौका परवरदिगार आलम हमें इसलिए खल्क किया है कि हमें अगर शरफ अता किया गया है तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। और लिखने पढ़ने वाले जब तक लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं, रिलेवेंट लिख रहे हैं, कॉन्टेम्प्रेरी, यानी हमें ये ताना से बिल्कुल इस बात से घबराना नहीं चाहिए। ये जो कहा जाता है, ये जो हंगामी शायरी, हंगामी अदब का लफ्ज दिया जाता है, एलिया अहनबुर्ग एक बुजुर्ग थे, उन्होंने ये बात कही कि जिस लम्हे में आपके कौम की तब्दील का फैसला होना हो, उस वक्त आपको मकामी हो जाने में कोई हर्ज नहीं है। अब हम लोग जो हैं वो बहुत ही ऐसे वक्त में हैं कि जहाँ बहुत वाकई बहुत आजमाइश है और बहुत इम्तिहान है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, हमारे लोगों को सलामत रखे, हमारे लिखने वालों को सलामत रखे। बहुत शुक्रिया साहिब सदर मोहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब अपनी ग्रां कदर राय पेश कर रहे थे, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। हल्का इल्म-ओ-अदब की तरफ से, अकादमी अदबियात पाकिस्तान की तरफ से मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम सीनियर राइटर्स जो बुजुर्ग हमारे आए हैं, दूसरे शहरों से आए। ख़ास तौर पर मैं साहिब सदर से जिक्र करता चलूँ कि लंदन से मोहम्मद हफीज़ साहब आए हुए थे, आज खसूसी तौर पर आए हैं, और ऑस्ट्रेलिया से जनाब तारिक मिर्ज़ा साहब आए हुए थे। तो उन्हें जब पता चला कि आज ये तकरीब आपकी सदारत में हो रही है और जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो आप तशरीफ़ लाएँ। आपको हम खुशामदीद कहते हैं हल्के इल्म-ओ-अदब में, अकादमी अदबियात पाकिस्तान में। बस में अहले कलम की तरफ से जनाब डॉक्टर फरत अब्बास साहब और नसीम सहर साहब गुलदस्ते पेश करेंगे। नसीम सहर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर साहब मेरे ख्याल है वो क्लिनिकल मसरूफियात के लिए चले गए हैं। तो जनाब मोहतरम नसीम सहर साहब उनों के दोनों गुलदस्ते इनकी तरफ से, डॉक्टर फरत अब्बास साहब की तरफ से पेश करेंगे। आइए प्लीज, हाँ जी, साहब भी आ जाएंगे और मोहतरमा सबीन यूनुस साहिबा भी मौजूद हैं। आप भी आज इस खुशी के मौका पर फूल लेकर आई हैं, आप भी फूल पेश करेंगी। और इसी तरह से जो दोस्त मेहमानों के साथ ग्रुप फोटो उतारना चाहते हैं, वो भी केक काटने की तकरीब के बाद यहाँ आ जाएंगे। जी, आज की तकरीब और इससे पहले की जितनी भी तकरीबात हुई हैं, सेव द ह्यूमन रेस की तरफ से यूट्यूब चैनल पर ये तमाम वीडियोस मौजूद होंगी, तमाम दोस्त उस पर जाकर देख सकते हैं।
علی علی آپ داماد ہے کہ ابھی تیرا داماد ہے اب ہمارا داماد بچوں کو پکڑو زبردست ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ 50 سال کے ہو گئے آپ سر کیسے آپ ٹھیک ہیں آیا اور آیا اور آپ سے ملاقات ہو نہیں سکتا میں بس اس تیاری میں لگا ہوں ہاں مسز کو بھی لے کے ابھی کہہ رہی بہت ڈاکٹر ہمارا اس تصویر کے بعد میرے خیال میں ہمیں داؤ لگانا ہے بڑا اور اس کو بھی بہت زبردست